الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، مختصر بیان میں آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے طلاق رجعی کا مطلب کیا ہے، اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے طلاق بائن کا مطلب کیا ہے۔ طلاق رجعی میں آدمی یا شوہر اپنی بیوی کو عدت کے دوران لوٹانے کا حق رکھتا ہے، اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عدت کے دوران نہ لوٹائے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، جن میں شوہر کو اپنی بیوی کو لوٹانے کا حق رہتا ہے، اگر نہیں لوٹا سکا تو پھر وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ وہ اسے میاں بیوی کے درمیان جو علیحدگی ہوتی ہے اور جدائی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بینونہ صغریٰ، چھوٹی علیحدگی۔ چھوٹی علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں میاں بیوی کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے، کیونکہ علیحدگی سے دونوں ایک دوسرے کے اجنبی ہو جاتے ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں رہ جاتے ہیں بلکہ اجنبی بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، تو اسے بینونہ کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ ہونا، الگ ہو جانا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے چھوٹی علیحدگی۔ چھوٹی علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دونوں کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے اثر نو، تب جا کر کے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں، اسے چھوٹی جدائی یا بینونہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی چار شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد اگر آدمی نے عدت کے دوران اپنی بیوی کو لوٹا لیا تو ٹھیک، الحمدللہ، اور اگر عدت کے دوران نہ لوٹایا، عدت گزر گئی، اب وہ اگر دونوں دوبارہ میاں بیوی بننا چاہیں تو ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اس میں لڑکی کی بیوی کی طرف سے اجازت، رضامندی، ولی کی اجازت، مہر کا ہونا اور گواہوں کا ہونا، نکاح کا اعلان کرنا، یعنی جیسے انسان نکاح کرتا پہلی بار اسی طریقے سے نکاح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ پہلی شکل ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے پہلی طلاق دیا تھا اور عدت کے دوران اگر عورت حیض والی سے حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض آ جائے طلاق کے بعد تو اس کی عدت سے خارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہے جس کا حیض ختم ہو گیا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی صورت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے کہ وہ حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی عدت رہتی ہے۔ پہلی طلاق دینے کے بعد اسے واپس کر لیا تھا، اب دوسری طلاق دیا، اب دوسری طلاق میں بھی عدت کے دوران اپنی بیوی کو لوٹانے کا حق شوہر کو حاصل رہتا ہے۔ مان لیں کہ دوسری طلاق دی اس نے، عدت کے اندر نہیں لوٹایا، اب دونوں میاں بیوی افسوس کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ بیوی مرد کے لیے حلال ہوگی اور مرد بیوی کے لیے حلال ہوگا، تبھی جا کر کے دونوں آپس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کر پائیں گے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خلا لینے کے بعد اگر عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا ہے تو خلا لیتے ہی وہ عورت مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور خلا کی عدت 1 حیض ہوتی ہے، تو عدت گزر جائے یا نہ گزرے، خلا لیتے ہی دونوں کے درمیان چھوٹی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اب اگر دونوں پھر سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ تو تیسری شکل کیا ہوگی خلا کے بعد؟ طلاق میں عدت کے دوران لوٹانے کا حق رہتا ہے، لیکن خلا میں عدت کے دوران لوٹانے کا حق نہیں رہتا ہے مرد کو جب تک کہ دونوں نیا نکاح نہ کر لیں، ٹھیک ہے، آپس میں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر دونوں کا نکاح فسخ کرا دیا گیا قاضی کے ذریعے،
اسلامی ممالک میں جہاں عدالتیں ہوتی ہیں، اسلامی نظام ہے، قاضی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اگر کسی شرعی سبب کی بنا پر فسخ نکاح کر دیا جائے، یا جن ملکوں کے اندر اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن وہاں جو اسلامی تنظیمیں ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، علاقے کے بڑے لوگ ہیں، وہ درمیان میں آ کر کے نکاح کو فسخ کرا دیتے ہیں، تو نکاح فسخ کرانے کے بعد اب وہ اگر دونوں پھر دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ فسخ کی عدت ایک حیض ہوتی ہے، تو چاہے عدت کے اندر یا عدت کے بعد، نکاح فسخ ہونے کے بعد دونوں کے درمیان چھوٹی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی علیحدگی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی علیحدگی ہوگی۔ ایک اور علیحدگی ہوتی ہے جو بڑی علیحدگی کہلاتی ہے، بینونہ کبریٰ۔ یہ تیسری طلاق کے بعد ہوتا ہے، یعنی آدمی نے اگر اپنی بیوی کو 3 مختلف مجلسوں میں طلاق دیا اور 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ کیا جائے، عورت کی اجازت ہو، لڑکی کی اور ولی کی اجازت ہو، عورت کی رضامندی ہو، اور مہر ہو، باقاعدہ گواہ ہوں۔ جیسے انسان نکاح کرتا ایسے کسی دوسرے کے ساتھ وہ نکاح کرے اور وہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ نبھانے کا ہو، رہنے کا ہو۔ اب ایسی صورت میں یہ نکاح اس کا کر دیا گیا، لیکن اب وہاں پر جانے کے بعد اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنی، سال گزر جائے، 6 مہینہ گزر جائے، کئی سال گزر جائیں، اب اگر وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو عدت گزر جانے کے بعد اب یہ اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال ہوگی، جب تک کہ اس کا نیا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہ کیا جائے اور دونوں آپس میں ہم بستری کریں، تعلقات قائم کر لیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی بن کر کے رہیں گے، یعنی حلالہ مقصد نہ ہو جیسا کہ ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ حلالہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ زمانے جاہلیت کے اندر پائی جانے والی چیز تھی، ہمارے نبی نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا۔ تو حلالہ الگ چیز ہے، وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام جو پاک دین ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں حلالہ کا۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیا جائے، اس میں عورت کی اجازت ہو، رضامندی، ولی کی اجازت ہو، اور دونوں نکاح اس معنی سے کرے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر نہیں نبھ پائی اور مرد نے طلاق دے دیا یا عورت نے خلا لے لیا یا مرد کی وفات ہو گئی، اب عدت گزر گئی وفات کی، اب وہ پرانے شوہر کے ساتھ اگر عورت آنا چاہے تو پھر نیا نکاح کے ساتھ پرانے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہے۔ نیا نکاح میں اس کی رضامندی بھی چاہیے، ولی کی اجازت چاہیے، اور مہر چاہیے، اور گواہ چاہیے۔ جیسے انسان پہلا نکاح کرتا ہے اسی طریقے سے باقاعدہ وہ نکاح کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی علیحدگی ہوتی ہے۔ تو طلاق بائن آج ہمارا موضوع تھا، جس کے تعلق سے بتایا کہ علیحدگی میاں بیوی کے درمیان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی علیحدگی اور ایک بڑی علیحدگی۔ چھوٹی علیحدگی پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد ہو جاتی ہے، اور خلا کے بعد، اور پھر فسخ کے بعد۔ بڑی علیحدگی 3 طلاق کے بعد ہوتی ہے، وہ بھی 3 طلاق اگر مختلف مجلسوں میں دیا گیا ہو، اگر ایک ساتھ دیا جائے گا تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، وہ 3 طلاق نہیں پڑتی ہے۔ امید ہے کہ ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھتا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔